بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ آخرت سعادت مند لوگوں کا حصہ ہے اور دنیا بدبختوں کی آرزو ہے۔ آخرت کو لوگوں کی روحیں اپنے اعمال کے بوجھ کے عوض رہن رکھی ہوں گی، اور وہاں سب پوشیدہ باتوں کا یقین ہو جائے گا۔ وہاں نہ اعمال صالح میں کچھ زیادتی ہو سکے گی اور نہ گناہوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ آخرت کے لیے مومن کا ساز و سامان تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور دنیا کی زیادتی سے آخرت میں خرابی اور خواری ہے۔ آخرت میں حساب ہوگا اور وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اپنی آخرت کے لیے کوشش کر کہ وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، اور آخرت کو دنیا کے عوض مت بیچو۔ اپنے سفر یعنی آخرت کی آسانی کا سامان کر کہ اپنے بچاؤ اور نجات کے لیے کوشش کر۔ اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فانی چیزیں کبھی اکٹھی نہ کرتا، اور اعلیٰ درجے کی چیزوں کو کم درجے کی چیزوں کے ساتھ کبھی فروخت نہ کرتا۔ بے شک تم صرف آخرت اور بقا کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ دنیا اور فنا ہونے کے لیے۔ بے شک تم کو آخرت کی طرف لوٹنا اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ بے شک تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے عمل کر، اور بے شک تو دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، بس اس کی رغبت کو چھوڑ اور اس سے منہ پھیر۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کی خواہش کرتا ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے مال پر صابر ہو جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کے اعمال کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے تو وہ اپنے مطلب سے بہت دور رہتا ہے۔ جو شخص آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے دل کی امیدیں کبھی حاصل نہیں کرتا۔ جو شخص تجھے آخرت کی طرف بلاتا اور اس کے لیے عمل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ تیرا سب سے مہربان دوست ہے۔ جو شخص دنیا دے کر آخرت خرید لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں میں خسارہ پاتا ہے۔ دنیا چھوڑ کر آخرت کو حاصل کرو، اور ایسا نہ کرو کہ دین چھوڑ کر دنیا کماؤ۔ دنیا کے قلیل مال کو آخرت کی کئی نعمتوں کی خاطر اور یہاں کے تنگ مکان کو آخرت کے وسیع محلوں کی خاطر چھوڑ دے۔ دنیا کی ثروت اور مالداری آخرت کی فقیری اور محتاجی بھی ہے۔